کہ اللہ رب العالمین جو مشرق اور مغرب کے رب ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو اپنا دوست بنائے، اسی کو اپنا کارساز بنائے. اینڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں، اور کفر سے اور فسق سے اور اللہ آپ کی نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. So be from those who are successful, be from those who are blessed ones. You know how blessed are those people جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے نور کا اور روشنی کا بندوبست کر لیں، جو قیامت کے دن داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لیں. And you know, ask yourselves and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے، لیکن یہ how much does it matter to us؟ میرے دل میں کتنا عظیم ہے؟ کیونکہ جس کے دل میں بہت عظیم ہے وہ لازمی اپنی رات کو ڈیڈیکیٹ کرے گا. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِصَابِي وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابٌ إِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے، اور if you are pleased with me and I am happy with you وَبَيْنِي وَبَيْنِ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، تو میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں، I don't care. اِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى، او میرے آبجیکٹو، او میرا ڈیزائر، او میرا مقصد اور پرپز، جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے، فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے، میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی، بس مجھے تو مل جائے تو. سو try your level best کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، can you just imagine when you suddenly wake up at night and you imagine کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود بذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہماری مجال، ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یا رب نہیں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے، نہ میری کوئی دعا ہے، نہ میری کوئی نیڈ ہے، میں غنی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں، وہ غنی ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں، فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. We should stand up for night prayer. Solitude is a place where geniuses live. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم solitude میں اکثر ٹائم گزارا کرتے تھے. And last third of the night is the best time for solitude. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں گھر سے نکلتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، they have night life, right? They have night life. They go out and they just they love to stay awake at night اور گھومنا پھرنا. اور نیک ہیں، ابو زناد رحمہ اللہ تو نیک انسان تھے، عبادات کرنا. So before Fajr when he used to pass مسجد نبوی اور گھروں کے پاس سے گزرتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اینڈ اگر ہمیں کچھ چاہیے ہو تھا کسی بھی مرد سے یا عورت سے تو ہم لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ کو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ایوری بڈی از اویک. مدینہ رات کو جاگ رہا ہوتا تھا. اٹ واز اے سٹی وچ نیور سلیپٹ. کوئی کس ٹائم اٹھ رہا ہے، کس ٹائم سے کیا ملیل کے لیے رات جاگ رہے ہیں. طاؤس ابن الکیسان الیمنی بڑے فیمس تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night. یہ تابعی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو
رات کے تیسرے حصے میں آرام کر رہا ہو. اٹ واز ویری اسٹرینج کہ کوئی سوتا نہیں تھا. اور اٹ واز اسٹرینج کہ جب پوری کائنات سو رہی ہے تو یہ مسلمان ہیں جو کھڑے ہو کے قیام کر رہے تھے. اور اگر طاؤوس رحمہ اللہ ہمارے دور میں آ جائے اور ہمیں دیکھیں تو کیا کہیں گے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رات کو تیسرے حصے میں اٹھ کے عبادت کرتا ہے. نو ون از اویک ایٹ the last third of the night except الا من رحم ربی, جن پہ اللہ کا رحم ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا, ان کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ گیسٹ بن کے آیا. آپ نے کہا کہ تم میرے پاس رہو, میں تمہیں let me allow me to host you. And he was a student of hadith, he was a طالب العلم of hadith. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رات کو اس کے لیے جو بندوبست کیا سونے کا, اس میں ساتھ پانی کا ایک مٹکا بھی رکھ دیا کہ قیام اللیل کے لیے ضرورت پڑے گی. اور جب صبح اٹھے اور اس نے یعنی فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو وہ جگہ سے ہلا ہوا ہی نہیں تھا. اٹ واز ایٹ اٹس پلیس, اور پانی اس میں سے استعمال نہیں ہوا تھا. تو کہتے ہیں سبحان اللہ, he was amazed, he said سبحان اللہ, طالب الحدیث لا یکون ورد من اللیل, یہ طالب الحدیث ہے جو کہ رات کو اٹھ کے قرآن کا ورد نہیں کرتا, قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اور قیام اللیل نہیں پڑھتا. It was very عجیب for him کہ how is it possible that a person is طالب الحدیث لا یکون ورد من اللیل and he doesn't pray at night. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پہ کوئی بھی تہجد کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ لازمی پہلے پارٹ کو دیکھیں, تبھی جا کے آپ سب چیزوں کو آپ کو سمجھ آئے گی. کیونکہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کہ فل سیکشن ہوتا ہے, ہم اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتے, کچھ ریسٹرکشن ہوتی ہیں, تو اسی لیے ہم چھوٹے چھوٹے پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ویڈیو کو. اور آف کورس جو ہم ٹاپک کور کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, اور اگلا ٹاپک ہم نیو ویڈیو میں کور کرتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ پہلی والی ویڈیو نہیں دیکھی تو کائنڈلی جا کے وہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد آپ کو یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ تہجد کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں اور تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. تو شیخ نے پریویس ویڈیو میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا پڑھنے سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے, انسان کی ٹاک میں بہت زیادہ امپروومنٹ آ جاتی ہے, انسان بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو قائل کر سکتا ہے. ایٹ دین اگر آپ کو خود اللہ سے کچھ چاہیے, کوئی ضروری چیز آپ مانگ رہے ہیں اور آپ تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ اس چیز سے اتنا سنسیئر نہیں ہیں. اگر آپ کو سچ میں کچھ اللہ سے کوئی چیز چاہیے, آپ اس کے لیے سنسیئر ہیں, تو اللہ سے تہجد میں مانگیں. تہجد میں مانگی دعا کبھی اللہ رد نہیں.